آپ کے والد ماجد جن کا نام موسیٰ ہے، ابو صالح جنگی دوست، آپ کے والد اور والدہ کا ہلکا سا تعارف آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ پتہ چلے کہ حضور غوث العظم جب دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تو غوث العظم کیسے بنتا ہے۔ آپ کے والد ماجد حضرت موسیٰ، وہ جیلان کے مشائخ میں ان کا شمار ہوتا تھا، جو اولیاء کبار ہیں، بڑے اللہ کے ولی، ان میں حضرت موسیٰ ابو صالح جنگی دوست، کنیت ابو صالح، لقب جنگی دوست، موسیٰ نام غوث پاک کے ابا جی کا، ان کا شمار کبار ولیوں میں ہوتا ہے۔ ان کے تقوی کا حال یہ تھا، ایک واقعہ ملتا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا کہ ایک مرتبہ آپ دریا کے یا نہر کے کنارے تشریف فرما تھے، عبادت میں مشغول تھے، بھوک لگی ہوئی تھی۔ نہر کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایک سیب جو ہے وہ تیرتا ہوا جا رہا ہے، بھوک لگی تھی۔ حضور غوث پاک کے والد محترم حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، آپ نے اس ندی سے، نالے سے، نہر سے اس سیب کو نکالا اور بھوک شدید تھی، کھا لیا۔ جب کھا لیا بھوک تو مٹ گئی، کم ہو گئی اس کی شدت، مگر اس طرف اب خیال گیا کہ جو سیب میں نے کھایا ہے یہ تیرتا ہوا آ رہا تھا، اس کا کوئی نہ کوئی مالک تو ہوگا، نہ میں نے خریدا نہ مالک سے اجازت لی۔ تو جب بغیر اجازت کے کوئی مال کھایا جائے تو جو روز بغیر اجازت کے کھاتا ہے وہ تو از خود خیر عبادت کرتے ہی نہیں، حرام کا کھانے والا، اس کی عبادت کا لطف کیسے ضائع ہوگا، عبادت ہی کوئی نہیں۔ مگر جو اولیاء اللہ ہے ان کے پیٹ میں اگر بغیر پوچھے، بغیر اجازت، ناجائز ایک لقمہ بھی چلا جائے تو ان کی عبادت اور ریاضت میں حرج ہوتا ہے۔ آپ نے سوچا کہ میں نے بغیر اجازت کے سیب کھایا، اب اس کے مالک کو تلاش کیا جائے، اجازت لی جائے۔ جہاں سے ندی کا پانی آ رہا تھا اس طرف چلنا شروع کر دیا، اوپر گئے، دور جا کے دیکھا ایک باغ ہے پھلوں کا، اس کی ٹہنیاں جو ہیں وہ ندی کے اوپر لٹکی ہوئی ہے۔ آپ نے گمان کیا کہ یقیناً یہی باغ ہے جہاں سے وہ پھل گرا سیب اور میں نے اٹھا کے کھایا۔ باغ میں پہنچے، باغ کے مالک کا پتہ پوچھا، وہ مل گئے۔ جو اس باغ کے مالک تھے ان کا نام تھا حضرت عبداللہ سمعی، وہ بھی کامل ولی اللہ تھے۔ جب ان سے ملے جا کے پوچھا جی آپ کا باغ ہے، میرا باغ ہے، ساری بات بتائی کہ اس طرح میں نے ایک پھل جہاں تیرتا ہوا گیا وہ میں نے کھا لیا۔ اب میرے ذہن میں خیال آیا، میں نے مالک سے تو پوچھا نہیں، یقیناً وہ آپ کے ہی باغ کا پھل ہے، تو آپ مجھے اجازت دے دیں یا مجھے معاف کر دیں، میں نے وہ پھل بغیر پوچھے آپ کے کھا لیا۔ اب وہ اللہ والے تھے، ایسا ہوتا نہیں کہ کسی نے پھل کھا لیا اور وہ بھی نہر میں جاتا ہوا، ندی میں جاتا تو وہ مالک کو تلاش کر کے پوچھنے آ جائے۔ انہوں نے پہچان لیا کہ کوئی درویش صفت آدمی ہے، کہا معافی چاہتے ہو؟ جی حضور معافی چاہتا ہوں۔ کہا اچھا پہلے یہ بتاؤ نسب کیا ہے تمہارا؟ حضور غوث پاک سرکار نے اپنا نسب بیان کیا۔ غوث پاک سرکار کے والد محترم حضرت موسیٰ نسب بیان کیا، جی میرا نام موسیٰ ہے، میرے والد کا نام عبداللہ ہے، ان کے والد کا نام زاہد ہے، ان کے والد کا نام شمس الدین بن ابو بکر داود بن موسیٰ ثانی بن عبداللہ صالح بن موسیٰ بن عبداللہ بن حسن بن امام حسن بن مولا علی ہے۔ عبداللہ سمعی نے جب جانا کہ یہ جو باغ کا ایک پھل کھا کے معافی لینے آیا ہے یہ تو مولا علی پاک کی اولاد سے ہے، اور یہ از خود بھی سید تھے، جان گئے۔
آپ نے کہا بھئی اگر معافی چاہتے ہو، ایک پھل تو نے بن پوچھے کھایا ہے، تو اب میرے باغ میں خدمت کرو، ملازمت کرو، باغ کی رکھوالی کرو، تو اتنے عرصے تک رکھوالی کرو، پھر دیکھیں گے تمہیں معافی دینی ہے کہ نہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ باقی رکھوالی کرنے لگ گئے غوث پاک کے والد محترم۔ جہاں وقت مقرر تھا رکھوالی کی، جب وقت مقرر ہو گیا، مکمل ہو گیا جب وہ پیریڈ، تو عرض کیا کہ حضور آپ نے فرمایا تھا کہ معافی دیں گے، تو اب مجھے وہ جو پھل میں نے کھا لیا اس کی معافی دے دیں۔ انہوں نے کہا ایک شرط پوری ہوئی، ایک اور شرط پوری کرے گا تب معافی ملے گی۔ اب کہتے ہیں معافی تو لینی ہے، بن پوچھے پھل کھایا ہے، ورنہ حرام کا لقمہ اندر جائے گا، اور جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ چلا جائے وہاں پھر ولایت نہیں رہتی، وہاں پھر ولایت نہیں رہتی۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے آپ کی شرط منظور ہے۔ شرط کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے معذور، نہ آنکھوں سے دیکھتی ہے، نہ کانوں سے سنتی ہے، نہ منہ سے بولتی ہے، نہ پاؤں سے چلتی ہے، اگر اس بیٹی کے ساتھ تو نکاح کر لے تو پھر تجھے معاف کرتا۔ پریشان ہو گئے کہ نہ چلتی ہے، نہ بولتی ہے، نہ سنتی ہے، نہ دیکھتی ہے، تو ایسی عورت سے نکاح کیسے کر لوں؟ انہوں نے کہا اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں، سیب معاف نہیں کروں گا۔ مجبور تھے، آپ نے نکاح کے لیے ہاں کر لی، نکاح ہو گیا۔ جب آپ شب عروسی اپنی زوجہ کے پاس تشریف لے کے گئے تو دیکھ کے حیران رہ گئے، حسین و جمیل دو شیزہ تشریف فرما ہیں، شرم و حیا والی، مگر ان کا جسم سلامت ہے، ان کی آنکھیں درست ہیں، ان کے ہاتھ اور پاؤں ٹھیک ہیں۔ دوڑ کے واپس نکل آئے، اپنے خسر محترم کے پاس گئے، کہا شاید جس کا آپ نے بتایا تھا وہ اندر لڑکی نہیں ہے، شاید کوئی اور لڑکی اندر چلی گئی، تو آپ نے جو نشانی بتائی تھی وہ نہیں اندر، تو آپ ذرا دیکھ لیں۔ انہوں نے کہا میں نے نکاح درست کر کے دیا، میں نے جو کہا تھا وہ بھی درست تھا، میں نے کہا تھا وہ دیکھتی نہیں ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے وہ کبھی ناجائز نہیں دیکھتی، اس نے آج تک سنا نہیں ہے، جو بھی ناجائز کلام ہے اس نے نہیں سنا، وہ چلی نہیں ہے، چلتی نہیں، وہ حرام کام کی طرف چلتی نہیں، وہ پکڑ نہیں سکتی، وہ حرام چیز کو پکڑتی نہیں، وہ اتنی متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو میں نے اس کی علامتی نشانیاں بیان کی تھیں، اس لیے وہ جو تجھے دی ہے نکاح کے وہ میری بھی بیٹی ہے اور تیری زوجہ ہے، اس کے ساتھ زندگی گزار۔ اب آپ تشریف لے کے آئے اور اس بی بی پاک کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری، ان کا نام تھا فاطمہ، حضرت امام حسین کی اولاد سے۔ ایسی عورت جس نے زندگی میں نہ کبھی ناجائز دیکھا، نہ ناجائز پکڑا، نہ ناجائز کام کیا، نہ ناجائز کام کی طرف چلی، ایسی پاک بی بی، اور مرد اتنے پاک کہ اگر ساری زندگی میں ایک بن پوچھے بغیر اجازت کے اگر سیب کھا لیا، اس کی معافی کے لیے اتنے کثیر عرصے، لمبے عرصے تک ملازمت بھی کرتے رہے اور پھر خدمت بھی بجا لاتے رہے۔ ایسا باپ اور ایسی ماں جس ہستی کو مل جائے پھر وہ ہستی کوئی اور نہیں ہوتی، پھر وہ زمانے کا غوث العظم الشیخ عبد القادر جیلانی دنیا میں آتا ہے۔